کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ خوش رہنا چاہتا تھا اور ہر وقت خوشی کی تلاش میں رہتا تھا۔ اس نے خوشی کے ماہرین کی مدد بھی حاصل کی، سیانوں، دانشوروں اور سمجھداروں کی صحبت بھی اختیار کی، مگر خوشی کا فارمولہ ہاتھ نہ آیا۔ وہ ایک پہاڑ پر چلا گیا۔ پہاڑ پر ایک درویش رہتا تھا۔ درویش دو طرح کے مشاغل میں مصروف رہتا تھا۔ صبح صادق کے وقت مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا اور سورج کو آہستہ آہستہ افق سے ابھرتے ہوئے دیکھنا، اور اس کے بعد جنگل میں نکل جانا۔ سارا دن جنگل میں گزار دینا۔ بھوک لگتی تو درختوں سے پھل توڑ کر کھا لیتا، پیاس محسوس ہوتی تو وہ ندیوں اور آبشاروں کا پانی پی لیتا۔ درویش کے پاس رہنے کے لیے ایک جھونپڑی تھی۔ وہ رات کو جھونپڑی میں آ جاتا۔ درویش کے پاس سردیوں کے لیے 2 کمبل تھے، گرمیوں کے لیے کھلا آسمان اور ٹھنڈی زمین تھی، اور بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت زائرین پوری کر دیتے تھے۔ درویش کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اس کے باوجود خوش تھا۔ بادشاہ اس خوشی کی وجہ دریافت کرنے کے لیے درویش کے پاس پہنچ گیا۔ درویش نے بادشاہ کی بات سنی اور کہکا لگایا، لکڑی کے چپل پہنے اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس بات کا جواب دربار میں جا کر دوں گا۔ بادشاہ نے درویش کو گھوڑے پر بٹھایا اور دارالخلافہ آ گیا۔ درویش نے درخواست کی کہ اب آپ کسی ضرورت مند کو بلوائیے۔ بادشاہ نے عرضیوں کی ٹرے سے ایک خط نکالا۔ وہ خط وزیر کے حوالے کیا اور ضرورت مند کو طلب کرنے کا حکم دے دیا۔ ضرورت مند کو دربار میں حاضر کر دیا گیا کہ آپ حکم جاری کریں۔ بادشاہ بولا، اے ضرورت مند، جاؤ میری سلطنت میں دوڑو۔ سورج غروب ہونے تک میری سلطنت کا جتنا بڑا دائرہ مکمل کرو گے، وہ زمین ساری کی ساری تمہاری ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں سے بھاگو گے مغرب ہونے سے پہلے واپس وہیں پر آنا ہوگا۔ بادشاہ نے ضرورت مند کو حکم دے دیا۔ حکم جاری ہونے کے بعد بادشاہ، درویش اور محل کے درباری محل کے سامنے کرسیاں لگا کر بیٹھ گئے۔ ضرورت مند کو لکیر کھینچ کر ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا۔ بادشاہ کا رومال ہلا اور ضرورت مند نے دوڑنا شروع کر دیا۔ ضرورت مند نے دوڑ کے آغاز میں وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، صبح سے لے کر ظہر تک آگے جانا اور ظہر سے لے کر مغرب تک واپس آنا۔ ضرورت مند کا خیال تھا کہ یوں وہ زمین کا بہت بڑا ٹکڑا حاصل کر لے گا۔ ضرورت مند سرپٹ بھاگتا رہا۔ ظہر کے وقت اس نے 400 ایکڑ زمین گھیر لی۔ فارمولے کے مطابق ضرورت مند کو اب واپسی کا سفر کرنا تھا، لیکن اس کا لالچ مزید بڑھ گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اپنی سپیڈ بڑھا لوں تو عصر تک 100 ایکڑ زمین اور گھیر لوں گا، اور اسی سپیڈ کے ساتھ میں واپسی کا سفر کروں تو مغرب تک میں محل میں پہنچ جاؤں گا۔
لالچ نے اس کی عقل بھی سلب کر لی اور اس کا حساب کتاب بھی غلط ہو گیا۔ وہ مزید زمین کے لالچ میں عصر تک بھاگتا رہا۔ سورج نے جب تیزی سے واپسی کا سفر شروع کیا تو اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹا اور واپسی کے لیے دوڑ لگا دی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اب مغرب سے قبل واپس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے پاس اب 2 آپشن تھے۔ نمبر 1 کہ وہ اپنی ہار مان لیتا اور دوڑنا بند کر دیتا اور چپ چاپ گھر واپس چلا جاتا، یا پھر جیتنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا۔ وہ دوسرے آپشن پر چلا گیا اور اس طرح اس نے دوسرا فیصلہ بھی غلط کر لیا۔ اس نے سر توڑ کوشش کی ٹھان لی اور بھاگنے کی سپیڈ بھی بڑھا دی۔ وہ پوری طرح تھکاوٹ کا شکار تھا، لیکن وہ پوری طرح دیوانہ وار دوڑتا رہا۔ وقت پر پہنچنے کی کوشش میں وہ اپنی سپیڈ بڑھاتا رہا، مگر بھاگ بھاگ کر اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا، لیکن وہ اس کے باوجود بھاگتا رہا۔ بالآخر وہ بادشاہ تک پہنچ گیا، لیکن مقام پر پہنچنے کے بعد اس نے لمبی ہچکی لی، زمین پر گرا اور وہیں پر مر گیا۔ وہ زمین جیت گیا تھا، لیکن زندگی ہار گیا۔ درویش اپنی جگہ سے اٹھا، زمین پر گرے ہوئے شخص کے پاس آیا، ہاتھ سے اس کی کھلی آنکھیں بند کیں، بادشاہ کو بلایا، اس بد نصیب شخص کی لاش کو دکھا کر بولا، لالچ کی ہوس کے پجاری کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ شخص مجھ سے بہتر زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا، لکڑی کے جوتے، 2 کمبل اور ایک پیالہ ہے، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں شہر سے کوسوں دور پہاڑ پر رہتا ہوں، پھل کھاتا ہوں اور ندیوں کا پانی پیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں خوش ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں لالچ نہیں کرتا، جبکہ آپ میرے مقابلے میں اس شخص کے اثاثے دیکھیے۔ یہ شخص مجھ سے 1000 درجے بہتر تھا۔ اس کے پاس مکان بھی تھا، بیوی بچے تھے، کپڑے تھے، سواری تھی، دال اناج اور زمین جائیداد بھی تھی، لیکن اس کے باوجود زمین پر گر کر مر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اندر کے لالچی انسان کو قابو نہ رکھ سکا۔ یہ دیوانہ وار خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا۔ یہ کبھی کسی کو درخواست دے دیتا، کبھی آپ کو عرض بھجواتا۔ قسمت نے اس کا ساتھ بھی دیا، اس کی لاٹری نکل آئی، آپ نے اسے زمین گھیرنے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ بھاگا، لیکن اس کا لالچ بھی اس کے ساتھ دوڑا۔ یہ اگر سمجھدار ہوتا، یہ اگر درمیان میں قناعت کر لیتا، یہ اگر درمیان میں رک جاتا اور جو حاصل ہو گیا اس پر استفادہ کر لیتا، شکر ادا کرتا، تو شاید یہ اپنی زندگی بہت خوشی سے گزار لیتا۔ یہ نعمت اس کے لیے کافی ہوتی، لیکن یہ لالچ کے گھوڑے سے نہ اترا۔ یہ بھاگتا رہا، یہاں تک کہ لالچ نے اس کی جان لے لی۔ پھر درویش نے لمبی سانس لی اور بولا، بادشاہ سلامت، لالچ اور خوشی دونوں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو لالچ کو ختم کرنا ہوگا۔
خوشی خود بخود آپ کے گھر میں بس جائے گی۔ اگر آپ لالچ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خوشی کی تلاش میں سرپٹ بھاگتے رہے تو آپ کا حال بھی اس شخص جیسا ہوگا، آپ بھی عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، جناب، بادشاہت لالچ کی دلدل ہوتی ہے۔ آپ بادشاہ ہوتے ہوئے خود کو لالچ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ درویش نے کہکا لگایا اور بولا، اختیار میں اضافہ بادشاہوں کی لالچ ہوتی ہے، اور جو بادشاہ زیادہ سے زیادہ اختیار حاصل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، اس میں اور اس زمین پر پڑے ہوئے شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہاں، اختیارات سمیٹنے کی بجائے اختیارات بانٹنا شروع کر دیں۔ آپ